الیکشن کی تاریخ دو، اسمبلیاں تحلیل کرو، جتنی دیر یہ چلیں گے ملک کو سری لنکا بنا دیں گے، جو سازش کر کے ان کو لے کر آئے وہ بھی ذلیل ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مخالفین پر وار، کپتان نے لانگ مارچ کی تاریخ آج بھی نہ دی، کہتے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ پرسوں بتاؤں گا، 30 سال سے ملک لوٹنے والوں کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ملتان والوں اسلام آباد کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران خان سب کو گھر بھیجے گا، خود نہیں جائے گا۔ شیخ رشید نے عمران خان سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی اپیل کر دی۔ پی ٹی آئی نائب کپتان شاہ محمود قریشی نے خطاب میں کہا کہ 2013 میں تحریک انصاف نے سیاسی تاریخ رقم کی، اللہ سے دعا کرو کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے۔ سابق رکن قومی اسمبلی ملک عامی ڈوگر نے عمران خان کو جنوبی پنجاب کا محسن قرار دے دیا۔ اولیاء کا شہر ملتان، تحریک انصاف نے سجا لیا میدان، قلعہ کوہنا قاسم باغ میں پارٹی پرچموں کی بہار، کھلاڑیوں کا جوش و خروش دیتنی، جنوبی پنجاب بھر سے قافلے سینکڑوں گاڑیوں پر ملتان پہنچے۔ کپتان کی والہانہ محبت میں دلہا میاں ظفر بارات چھوڑ کر دوستوں کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچ گیا۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، خواتین کے لیے علیحدہ جگہ اور داخلہ راستہ مختص کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان ڈی سیٹ، الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کا ریفرنس منظور، منحرف ارکان کا حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ کرنا ثابت ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، علیم خان، نذیر چوہان، نعمان لنگڑیال سمیت 25 ارکان ڈی سیٹ، فیصل حیات، میاں خالد محمود، راجہ صغیر احمد، محمد اجمل، زوار حسین بڑائچ، زہرہ بطول، فدا حسین، سلمان نعیم، فدا حسین سبتین رضا سمیت دیگر شامل۔ پنجاب اسمبلی میں تاحال وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی اکثریت، تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 158 رہ گئی۔ مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان پی ٹی آئی کے ساتھ، نون لیگ کے 161 ارکان، حمایت یافتہ ارکان شامل کر کے تعداد 172 بنتی ہے۔ ووٹ کے اندراج اور درستگی کے لیے ڈسپلے سینٹرز بنانے کا فیصلہ، میاوالی میں 210 ڈسپلے سینٹرز 1 ماہ کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن میاوالی نے بڑا اعلان کر دیا۔ چولستان میں خشک سالی کے ڈیرے، پانی کی کمی سے نمٹنے کے لیے رحیم یار خان انتظامیہ ایکشن، ٹوبوں کو بھرنے کے لیے بوزرز کا استعمال، چولستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ریسکیو کیمپس بھی قائم۔ ادھر جماعت اسلامی رحیم یار خان کی جانب سے بارش اور گرمی کی شدت میں کمی کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ سورج آج بھی دن بھر آگ برساتا رہا، شہری بلبلا اٹھے، سڑکوں پر تپش، ملتان میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک ریکارڈ۔ ماہرین نے شہریوں کو ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ جنوبی پنجاب میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے عوام بحال، وابڈا والے صارفین کو لینے لگے امتحان۔ کہروڑ پکا میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا، بجلی کی بندش اور کم وولٹیج کے باعث پانی نایاب، شہریوں نے فلٹریشن پلانٹس کا رخ کر لیا، حکومت سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی نہ پانی، گیس کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی، گرمیوں میں بھی سوئی گیس لوڈ شیڈنگ، مظفر گڑھ کی عوام گیس نہ آنے پر پریشان، گھریلو اور صنعتی صارفین کو بھی مشکلات، لوڈ شیڈنگ نہ رکنے پر احتجاجی مظاہروں کا اندیا دے دیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک رہتی ہے اور شام میں پھر ہو جاتی ہے، جس سے گھریلو جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شدید گرمی کے اندر سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میں سوئی گیس کے حکام کو اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے کہ اس لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کیا جائے۔ مہنگائی کی موٹر وے پر ڈالر کی تیز رفتاری، روپے کی قدر میں تنزل جاری، انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا، 200 روپے اور 40 پیسے کا ہو گیا۔
صارفین ہو جائیں ہوشیار، بجلی بم گرنے کو ہے تیار، بجلی 4 روپے 5 پیسے مہنگی۔ نیپرا 31 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بجلی مہنگی ہونے سے صارفین پر 59 ارب 45 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کاروباری حضرات پریشان، حکومت سے عوام کو ریلیف دینے کی اپیل۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں طالبات کو ہراساں کرنے کا الزام، گرفتار کلرک اور طالب علم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے FIA کے حوالے کر دیا۔ لالچ نے سگے بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، رنگپور میں لالچی بیٹا باپ کا دشمن بن گیا۔ 62 افراد کے ساتھ مل کر جائیداد ہتھیانے کی کوشش، بزرگ باپ حصول انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، بیٹے پر گندم اور جانور چوری کرنے اور درختوں کو جلانے کے الزام۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جعلی عملہ پکڑا گیا، بوریوالہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر BISP کا پولیس کے ہمراہ چھاپا، جعلی سروے ٹیم گرفتار، ملزمان میں 2 مرد اور 1 خاتون شامل۔ جعلی زرعیت بیعت فروخت کرنے والے عوام کے دشمن، فورٹ عباس میں جعلی زرعیت بیعت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی، غلہ منڈی میں دکان سے جعلی زرعیت بیعت برآمد، اندراج مقدمہ کے لیے محکمہ زراعت نے درخواست دے دی۔ خون کے بدلے خون دینے کا وعدہ وفا نہ ہوا، میاوالی میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، مریضوں کے لواحقین خون دینے کا وعدہ کر کے شناختی کارڈ جمع کرانے لگے، خون لینے کے بعد دینے کوئی نہیں آتا، بلڈ بینک انتظامیہ کے پاس 4 سے 5 ہزار شناختی کارڈ جمع ہو گئے، خون کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا۔ کمشنر DC خان عثمان انور نے چارج سنبھال لیا، افسران اور عملے نے عثمان انور کا استقبال کیا، سابق اور نئے کمشنر کو بلوچ لیوی فورس کے دستے نے سلامی دی، سٹاف نے لیاقت علی چٹھا کو نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا، یادگاری شیلڈز، تحائف اور گلدستے بھی دیے۔ شیر اکبر نے RPO بہاولپور کے عہدے کا چارج چھوڑ دیا، شیر اکبر کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ریجنل پولیس آفیسر آفس سٹاف کی شرکت۔ ناگہانی آفت سے نمٹنے کا عزم، خوشاک میں دریائے جہلم پر فلڈ موک ایکسرسائز، ادھر کبیروالا میں نیو ہیڈ سندھائی کے مقام پر بھی فرضی مشقیں، ریسکیو اہلکاروں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ PHQ ہسپتال تونسا میں پاک فوج کے حق میں ریلی، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر کی شرکت، شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آرٹ ایگزیبیشن، خاصہ فرید یونیورسٹی کے طلباء کے بنائے گئے فن پاروں کی نمائش، شرکاء فن پاروں کی تعریف کے بنا نہ رہ سکے۔ اور 20 مئی شہد کی مکھیوں کا عالمی دن، زرعی یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس، مہمان خصوصی سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل اور طلبہ و طالبات کی شرکت، کانفرنس میں مکھیوں کے مصنوعی طریقے سے پرورش کے موضوعات زیر بحث رہے۔